www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ وظیفے سکھلائے ہیں اور بتلائے ہیں کہ اس کو پڑھتے رہا کریں. نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظیفے ایک تو مختصر ہوتے ہیں اور دوسرا تیر بہدف ہوتے ہیں. جس چیز کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اگر انسان اخلاص کے ساتھ وہ کرے گا تو اس کا ثمرہ اسے ضرور حاصل ہوگا. کسی اور کے بتائے ہوئے وظیفے میں طاقت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ماں باپ کا بتایا ہوا وظیفہ ہو، چاہے استاد کا بتایا ہوا ہو، چاہے پیر کا بتایا ہوا ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام سب استادوں کے استاد ہیں اور سب پیروں کے بڑے ہیں. جو بھی پیر ہے وہ نبی علیہ السلام کا فیض ہے، جو دینی استاد یا معلم ہے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں ہے. لہذا نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ کے بتلائے ہوئے اعمال مختصر ہوتے ہیں. عام طور پر جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں لمبے لمبے بتائیں گے، یہ 500 دفعہ پڑھو، یہ 2000، یہ 3000، یہ 1 لاکھ، یہ 1.25 لاکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بتلاتے تھے. ان اعمال میں ایک عمل تو سب مسلمان جانتے ہیں اور بہت سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ایک ہے سورہ یاسین شریف، 3 رکوع 4 رکوع کی صورت ہے. سب مسلمان اس کو پڑھتے جانتے ہیں لیکن بہت سے پڑھتے بھی ہیں. لیکن جو نہیں بھی پڑھتے وہ اسے پڑھنا شروع کریں. صبح کو پڑھ لیں، فجر سے پہلے پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، کاروبار پہ جاتے وقت جانے سے پہلے پڑھ لیں. دیکھ کر بھی پڑھیں گے. اگر حافظ نہیں بھی ہے تو 5 منٹ، بہت مشکل سے 5 منٹ لگیں گے صرف. یہ روز کا معمول رکھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ فرمایا کہ سورہ واقعہ پڑھو، اور یہ فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا روزانہ مغرب کے بعد اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا اتنا بڑا انعام نہیں ہے جتنا کہ زندگی بھر فاقے سے بچا رہے کوئی آدمی، یہ زیادہ بڑا انعام. فاقہ تو اللہ بچائے کہ یہ تو انسان کو بعض دفعہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے اور فاقے سے بچا رہے، یہ زیادہ بڑا انعام ہے بنسبت اس کے کہ روز پیٹ بھر کر کھائے، جس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، جس سے وزن بھی بڑھے گا، جس سے سستی بھی آئے گی، مستی بھی آئے گی. لیکن تھوڑا کھانے میں فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد جو پڑھے گا روزانہ اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام کا بتلانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو بات دل میں ڈالتے تھے آپ وہی کہتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے. سورہ واقعہ کے ساتھ سورہ مزمل بھی ملا لینی چاہیے. اس سے قرض اترتا ہے، قرض سے محفوظ بھی رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ دونوں عمل عادت بنا لیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ مزمل پڑھنے کی. اور رات کو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھو، اور فرمایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو سورہ ملک پڑھے گا روزانہ سونے سے پہلے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا. اب عذاب قبر سے نہ ماں بچا سکتی ہے، نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ پیر بچا سکتا ہے، نہ استاد بچا سکتا ہے. کیونکہ پیر تو خود ڈرتا ہے عذاب قبر سے، کہتا ہے یا اللہ ہمیں بچا. استاد بھی یہی کہتا ہے یا اللہ ہمیں بچائیے. تو اللہ کی طاقت کے سامنے ہر ایک کھیچ ہے. تو عذاب قبر سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ. لہذا فقر بھی ایسی چیز ہے، فاقہ بھی ایسی چیز ہے جس سے ماں باپ بھی نہیں بچا سکتے. اگر کسی پہ فاقہ آ گیا تو ماں باپ بھی بے بس ہوتے ہیں بیچارے، ان پر بھی آ جاتا ہے فاقہ اور اولاد پر بھی آ جاتا ہے فاقہ. صرف اللہ بچا سکتا ہے.
اسی طرح عذاب قبر سے بھی کوئی طاقت نہیں بچائے گی سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے یہ بتایا کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھو 29ویں پارے کو، اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو اس کے ساتھ، یہ 21ویں پارے میں ہے۔ یہ دو عمل ہیں جو ناظرہ پڑھنے والے کو 10 منٹ میں پورے ہو جائیں گے۔ اس کی عادت ڈالیں، یہ روزانہ پڑھا کریں، ہر مسلمان پڑھے، گھر کی عورتوں کو بھی بتائیں وہ بھی پڑھا کریں۔ جو بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، سمجھدار ہو رہی ہیں، بچے سمجھدار ہو رہے ہیں، انہیں ابھی سے اس کی عادت ڈالیں، ان کو سمجھائیں اور سکھائیں، اس کی بہت برکات ہے، اتنی برکات اور فائدے ہیں کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ پیر کے دن میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، ان کے لیے بھی آپ حضرات خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے اور وہاں کی راحتیں عطا فرمائے۔ اور 1 سال بیمار رہی، کافی بیماری رہی بیچاریوں کو، اور پیر کے دن ان کی وفات ہو گئی، پیر کی شب میں وفات ہو گئی۔ تو آپ سے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور جو اپنے گھر میں آپ کا قرآن پڑھنے کا معمول ہو اس کا بھی اگر ہو سکے تو وہ بھی ثواب ایصال ثواب کرتے رہا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد